شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے اور بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں، آج کا دن ہماری تاریخ کا، ہمارے اتہاس کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے اس ملک کو بہت زبردست قربانیوں کے بعد آزادی ملی تھی، اور جن لوگوں نے اس آزادی کی لڑائی لڑی تھی، جہاں تک ہم ان کے اتہاس اور ان کی نیتوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ستا کے بھوکے لوگ نہیں تھے، وہ پیسے اور پاور کے پجاری لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ فقیری کی زندگی گزارتے تھے، اور گیان اور دھیان، علم اور ذکر ان کی زندگی کی سب سے بڑی مایا تھی۔ اور جس بنا پر، جس وجہ سے ان کو اس دیش کو آزاد کرانے کا جذبہ ان کے دلوں کو بے چین کیے ہوا تھا، اور ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کرنا اس نے آسان بنا دیا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بھارت آزاد ہو جائے گا تو اس کے منتری بن جائیں گے۔ وہ اس گھٹیا سوچ سے بہت بلند لوگ تھے۔ ان کو، میرے پیارے بچوں، میں خاص طور پر تم کو کچھ بات ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے مہمان تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کو جس بات کا غم کھا رہا تھا وہ یہ کہ ودیشی پچھمی طاقتوں کے آنے کی وجہ سے بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور سنسکرتی خطرے میں تھی۔ ہمارے اس دیش کی جو ایک وشیشتا رہی ہے، جس کو میں کئی بار تم سے بتا بھی چکا ہوں، وہ یہ رہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں، اس کی مٹی میں اور اس سے جنم لینے والے ہر انسان کے اندر سائنٹیفک ترقی کی صلاحیت اور بدھی اور دماغ بھی ہے، اور روحانیت اور ادھیاتمکتا اور اسپریچول ویلیوز کی صلاحیت بھی ہے۔ عام طور سے دنیا کی مٹی میں اور اس مٹی سے جنم لینے والے لوگوں میں میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا، سب اسی مالک کی مخلوق ہیں اور سب اسی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن جیسے ایک گھر میں پیدا ہونے والے دو بیٹوں کی الگ الگ بعض وقت نیچر ہوتی ہے، تو اس طرح دنیا میں بہت ہی کم جگہ پر یہ دونوں چیزیں اتنی شاندار طریقے سے اکٹھا پائی جاتی ہیں جتنی ہمارے ملک میں۔ یہ بات میں کتابوں میں پڑھتا تھا بچپن سے، اور میرے ماتا پتا، میرے استاد مجھے بچپن سے اس ملک کی عظمت، اس ملک کی محبت میرے دل میں بٹھانے کے لیے اس ملک اور اس کی مٹی کی خصوصیتیں بتاتے تھے۔ بعد میں جب
میرے مالک نے مجھ کو موقع دیا کہ میں دنیا کے بہت سے دیشوں میں گیا، تو میں نے اپنے تجربے اور اپنے آبزرویشن سے بھی اس بات کو بالکل سچا پایا۔ تو آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو اصل میں اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ پچھمی طاقتیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے تو اچھی چھمتا رکھتی ہیں، لیکن اسپریچول اور روحانی ویلیوز کے اعتبار سے یہ بہت فقیر لوگ ہیں۔ ماتا پتا کا جو سمان، والدین کی اور ماں باپ کی جو عزت ہمارے اس دیش میں کی جاتی ہے، پچھم کے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں۔ وہاں کتے کو زیادہ محبت دی جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دنوں پہلے امریکہ میں ایک ماں نے امریکن کورٹ میں اپنے بیٹے کی خلاف ایک کیس دائر کیا۔ ماں کی شکایت یہ تھی کہ بیٹا 5 منٹ بھی میرے پاس نہیں بیٹھتا اور 3 گھنٹے یہ روزانہ اپنے کتے کو دیتا ہے۔ تو کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ماں نے کہ آپ میرے بیٹے کو یہ آرڈر کریں کہ وہ 10 منٹ مجھے بھی دے دیا کرے، 15 منٹ مجھے بھی دے دیا کرے، میں اکیلی ہوں۔ کئی ہفتے کورٹ میں بحث ہوئی اور امریکن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ کتا تمہارے بیٹے نے خود پالا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ لائبلٹی ہے۔ وہ 3 گھنٹے دے یا 5 گھنٹے دے، تم کو آبجیکشن کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے لیے آلٹرنیٹ موجود ہے، تم اولڈ ایج میں چلی جاؤ۔ اس لیے ہم بیٹے کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ وہ تم کو 5 منٹ دے، اگر دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہمارے دیش کی آزادی کی تحریک چلانے والوں کو اصل میں یہ ڈر تھا، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ 150 سال تو ہو چکے، 200 سال ہونے والے ہیں، کئی جنریشنز نئی آ گئی، کئی پیڑھیاں آ گئیں، اب اگر یہی سلسلہ اور چلا تو وہی کلچر یہاں بھی آ جائے گا، اور یہاں جو والد ماں باپ کے پیر چھونے کا جو کلچر ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کا جو کلچر ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا جو کلچر ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں اس ودیشی طاقت کو اپنے دیش سے باہر نکالنا ہوگا۔ تو سب نے مل کر اس آزادی کی لڑائی میں قربانیاں دیں۔ کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بعد میں اس دیش کے لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا، سپنے میں بھی شاید یہ بات اس وقت نظر نہیں آ سکتی تھی۔ سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جو آزادی کی تحریک کے بہت بڑے لیڈر تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی کے 24 سال جیل میں گزارے، انہوں نے اپنی احمد آباد جیل کی کہانی لکھی ہے کہ روزانہ تہجد کی نماز کے وقت میں، یعنی جو نماز رات کے آخر میں پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز سے پہلے، آج کل کے لحاظ سے، یہاں کی ٹائم کے لحاظ سے مثلاً 4 بجے 3:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تو محمد علی جوہر نے لکھا ہے کہ روزانہ میری بیرک میں آ کر مہاتما گاندھی مجھے جگایا کرتے تھے کہ محمد علی، یہ وقت آپ کے پیغمبر کی نماز کا ہے، اٹھیے نماز پڑھیے۔ یہ رشتے تھے لوگوں کے آپس میں، اتنا ادب لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کے دھرم کا، ایک دوسرے کے عقیدے کا، ایک دوسرے کے کلچر کا، ایک دوسرے کی تہذیب کا، ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا۔
اور اسی سے تو یہ جنگ جیتی گئی. آپ سوچو ذرا میرے بچوں، برٹش سرکار دنیا کی مضبوط ترین سرکار تھی. یہ وہ سرکار تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ the sun does not set in the British Empire. برطانیہ کے سامراج میں سورج ڈوبتا ہی نہیں، کیونکہ سینکڑوں ملکوں پر ان کی حکومت ہے. تو اگر کہیں سورج ڈوبتا ہے تو کہیں اور سورج نکل بھی رہا ہوتا ہے. اور یہاں بھی برطانیہ کی انگریز کی سرکار اور وہاں بھی انگریز کی سرکار. اتنی مضبوط سرکار کو دیش کو چھوڑنے پر مجبور کر دینا، اور وہ بھی اہنسا کے ساتھ، وہ بھی نان وائلنٹ اسٹرگل کے ساتھ، یہ تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھا جانے والا کارنامہ ہے. اگر آج مسلمان دیش کی آزادی میں حصہ لینے والے نان مسلموں کی قربانیوں کو بھول جائیں تو یہ بھی ظلم ہوگا. اور آج اگر نان مسلم لوگ، آج اگر ہمارے دوسرے بھائی شیخ الہند کی قربانیوں کو بھول جائیں جو 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے تھے، آج اگر ہمارے دوسرے بھائی مولانا حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو بھول جائیں، محمد علی جوہر کی قربانیوں کو بھول جائیں، اسکولوں اور کالجوں کے کریکولم میں کہیں نام بھی نہیں آتا ان لوگوں کا. ہمارے کروڑوں بچے جانتے ہی نہیں، ان کو 2-4 نام یاد ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں ہے. یہ انیائے کی بات ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں. اس دیش کو صرف وہ لوگ صحیح ڈائریکشن میں چلا سکتے ہیں جن کا دل بڑا ہو. میں نے ایک مرتبہ شری اٹل بہاری واجپئی سے، جب وہ پرائم منسٹر تھے، میری ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں. وہ چونکہ لکھنؤ سے الیکشن لڑتے تھے، اس لیے ہمارے ان کے وہ رشتے بھی تھے، سمبند بھی تھے. اور چونکہ وہ بڑے ایک کوی بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، اور ہمارا خاندان بھی لٹریچر کا شہدائی ہے، تو ہمارا یہ رشتہ بھی ان سے تھا. تو میں نے ایک بار اٹل جی سے کہا تھا کہ اٹل جی، بھارت جو ہے یہ سعودی عربیہ نہیں ہے، بھارت اسرائیل نہیں ہے، اور بھارت نیپال بھی نہیں ہے، بھارت بھارت ہے. اس کو کسی ایک وشیش سمودائے کا دیش بنانے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو تو ترقی وہی دے گا جس کا دل بڑا ہوگا. بہت رنڈا رنگ کے لوگ ہیں یہاں، اور اس دیش کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے بچوں، جو بات تم کو اس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، دیش سے محبت کرنا، ملک کے وفادار رہنا، ملک کی ترقی کے لیے اپنی جان قربان کرنا، بار بار تم کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ تم کو یہاں اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا کہ تم کو ڈگریاں مل جائیں اور تم کو بڑا جاب مل جائے اور تم بھی کچھ پیسے کما لو. یہ زندگی کا ادیش نہیں ہے. یہ بہت سستے داموں اپنی زندگی کو بیچ دینے کا جرم ہے. تم کو اس لیے یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں جو تم کو شکشا دی جا رہی ہے اس میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو آج الگ الگ ہو گئی ہیں. جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی، انگلش نہیں پڑھائی جاتی، سائنس نہیں پڑھائی جاتی، میتھمیٹکس نہیں پڑھائی جاتی، انگلش نہیں پڑھائی جاتی. جہاں انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس پڑھائی جاتی ہے، جہاں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، وہاں دینی تعلیم اور دھارمک شکشا نہیں دی جاتی. اسی لیے آج دیکھو ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دیش کے دھن کو لوٹ رہے ہیں. روزانہ جو اخباروں میں خبریں آتی ہیں بڑے بڑے اسکیمز کی، بڑے بڑے اسکینڈلز کی، چند ہزار روپے کی چوری کا رواج ختم ہو گیا. وہ تو نیوز ہی نہیں بنتی. اگر آپ کسی اخبار میں خبر بھیجیں کہ 5 لاکھ روپے کا کرپشن پکڑا گیا ہے تو میرا خیال میں کوئی پترکار اس کو چھاپے گا ہی نہیں. یہ بھی کوئی نیوز ہے؟
85 लाख करोड़ का करप्शन पकड़ा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ये न्यूज़ है, इसको छापते हुए अखबार वालों को मज़ा आता है। खुदा करे कुछ पत्रकार यहाँ बैठे हों, उनको मसाला न्यूज़ को छापने में मज़ा आता है। 85 लाख करोड़, ज़रा कोई साहब लिख कर दिखाएं इसको। एक न एक जीरो में ज़रूर गलती करेंगे। ये लोग इतनी बड़ी चोरियां जो कर रहे हैं, ये बेपढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पहले ज़माने में बेपढ़े लिखे लोग चोरी करते थे। ये लोग जो देश का धन लूट रहे हैं और इतनी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, ये बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ा है। ऐसी तालीम देने से सिवाय लुटेरे पैदा होने के और कुछ पैदा नहीं होता, मुझे माफ़ करें। आज लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं अभी चंद महीने पहले लखनऊ गया, तो लखनऊ का एक नामी ग्रामी कॉलेज है, लॉरेटो कॉन्वेंट कॉलेज। मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, IAS ऑफिसर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, लड़कियों का कॉलेज है। मैंने देखा कि उस कॉलेज के सामने पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं, RAF की गाड़ियाँ लगी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ लगी हैं। क्या भाई कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मतलब आज कोई खतरा है, कोई जुलूस निकलेगा, ये पुलिस की गाड़ियाँ क्यों लगी? फिर लोगों ने कहा कि ये तो 1 साल हो गया रोज़ लगती हैं, इसलिए कि जब लड़कियाँ निकलती हैं तो शहर भर के बदमाश लड़के यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है ये? इससे देश तरक्की करेगा। इसलिए यहाँ वो शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है जिससे एक अच्छा इंसान बने। हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अच्छे इंसान की। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बच्चों से ख़ास तौर पर इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज फिर अपने इस संकल्प को ताज़ा करो, इस अहद को ताज़ा करो कि तुम इस देश के वफादार बनकर रहोगे, तुम इस देश के खिदमत गुजार बनकर रहोगे, तुम इस देश को और इंसानियत को तरक्की देने के लिए इल्म हासिल करोगे और ज़िंदगियाँ कुर्बान करोगे। फिर देखना तुमको जो इज्जत मिलेगी वो बड़े बड़े टाटा और बिरला को भी नहीं मिला करती। हमारे सामने एक मिसाल है आज जिनकी याद खास तौर पर आती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी मेरे बच्चों, जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा है, एक तो वो समाचार है जो उनके बारे में आमतौर पर लोगों को मालूम है। मेरे एक बहुत करीब के रिश्तेदार उनके चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। पूरे मुद्दत जब तक वो रहे, ज़्यादातर सिक्योरिटी के इंचार्ज वही रहे। वो जो कुछ मुझे बताते थे और अभी भी बताते हैं प्रेसिडेंट के कैरेक्टर के बारे में, रश्क आता है कि क्या फ़कीर इंसान था। बच्चों, जब वो राष्ट्रपति बने, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वो सदर बने, एक सूटकेस लेकर, पुराना सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे और 5 साल पूरे करने के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो उनके पास वही एक पुराना सूटकेस था। एक नया पैसा, मैं कसम खा के कहता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं कमाया। मिसाइल मैन तो और भी हो सकते हैं और हमारे मुल्क में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के माहिर लोग और भी हैं। उनकी ये इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों नहीं है? इसलिए कि इज्जत और मोहब्बत फ़कीरी से होती है, मालदारी से नहीं होती। राष्ट्रपति भवन में 360 के करीब कमरे हैं। जब प्रेसिडेंट कलाम पहले दिन उसमें दाखिल हुए और वहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो राष्ट्रपति भवन के चीफ इंचार्ज थे सिक्योरिटी के और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कंप्यूटर पर बिग स्क्रीन पर पूरे राष्ट्रपति भवन का नज़ारा कराया प्रेसिडेंट कलाम को, जो हर प्रेसिडेंट को कराया जाता है जब वो पहली बार राष्ट्रपति भवन में आते हैं। उनको दिखाया कि ये मुगल गार्डन है,
یہ باہر کے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کا ہال ہے، یہ آفس ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، اور یہ 350-355 کمرے ہیں۔ اسی میٹنگ میں راشٹرپتی نے انسٹرکشن دیا کہ صرف 3 کمرے کھلے رکھے جائیں، باقی 357 کمروں میں لاک کر دیا جائے۔ ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راشٹر کی سمپتی کو ضائع کرنا اور راشٹر کے بجٹ پر بوجھ ڈالنا عبدالکلام کا کلچر نہیں ہے۔ عبدالکلام اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے کہ مجھے تھوڑا معاف کرے، مہاراشٹر کے لوگ اور یہاں کے لوگ تو اتنا ایسا سادہ کھانا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب زیادہ تو نہیں کہوں گا، مہمان بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے یہاں کے لوگوں کو کھانے کے لمبے چوڑے شوقوں پر خوب لیکچر دیتا ہوں، لیکن مہمانوں کے سامنے نہیں کہوں گا۔ میں یہاں آ کر میں نے دیکھا ہے کہ کم سے کم مسلمان تو کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کیا زندگی ہے، پوری زندگی کماؤ اس لیے کہ کھاؤ۔ ہم لوگوں نے سیکھا تھا کھانا ہے جینے کے لیے، یہاں ہم نے کلچر دیکھا ہے جینا ہے کھانے کے لیے۔ راشٹرپتی کلام اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی خوشی سے وہ کھانا کھائے گا۔ جو بڑا آدمی بنتا ہے وہ کھانے پینے کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی بڑا آدمی بن ہی نہیں سکتا جس کے بس زبان میں چٹخارے رہے۔ راشٹرپتی سادہ کپڑے پہنتے تھے، 10 لاکھ کا سوٹ انہوں نے کبھی نہیں پہنا، غالباً 10,000 کا بھی نہیں پہنا ہوگا جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بچے اور فیملی، راشٹرپتی نے تو شادی نہیں کی تھی، ان کے بڑے بھائی اور ان کی پتنی اور ان کے بھتیجے اور ان کے پوتے، یہ کل 8 یا 9 لوگ تھے جو ایک بار راشٹرپتی سے ملنے کے لیے راشٹرپتی کے انویٹیشن پر تامل ناڈو سے دلی آئے۔ سب کو سرکاری ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، سب کے لیے سرکار کی طرف سے کرایہ دینا چاہیے تھا، لیکن راشٹرپتی نے انسٹرکشن دیا کہ ان سب کے آنے جانے کا خرچہ اور 3 دن یہاں رہنے پر کھانے پینے کا خرچہ میری منتھلی سیلری سے نکالا جائے۔ راشٹر کے بجٹ پر راشٹرپتی کلام نے اپنے بھائی کی فیملی کے آنے کا 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اس طرح بنتے ہیں لوگ۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے بنتے ہیں، جو قوم کی سیوا کرتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم کی ایک بیماری ہے کہ ہم کسی کی قدر کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری انڈیا کے فریڈم اسٹرگل کے بہت بڑے عظیم سپاہی تھے۔ 40 یا 42 مرتبہ جیل گئے۔ ایک مرتبہ جیلر نے ان کو اپنے آفس میں بلایا جب وہ جیل میں تھے۔ برٹش جیلر تھا، برٹش آفیسر تھا، برٹش گورنمنٹ تھی۔ ایک پیس آف پیپر، ایک کاغذ کے ٹکڑا اس جیلر نے ان کو دیا جس پر انگلش میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل سے چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا، تو میں آئندہ برٹش سرکار کے خلاف کسی آندولن میں حصہ نہیں لوں گا۔ جیلر نے ان سے کہا آپ اس پر سائن کر دیں تو آپ کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر رہا کر دیا جائے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کاغذ کو لیا اور اس کے اوپر 3 مرتبہ تھوکا اور تھوک کر نیچے پیروں تلے اپنے چپل سے کچل دیا اور کہا کہ جیلر صاحب، اتنی دن سے میں آپ کے یہاں ہوں، اب ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم شیروں کی اولاد ہیں۔ کیا بہادر لوگ تھے، کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بھول گئے آج ہمارے بچے۔ اے بچوں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح اتہاس پڑھائیں، صحیح تاریخ پڑھائیں۔ ہمیں شکایت ہے اور دکھ ہے اس بات کا کہ بھارت میں بچوں کو صحیح اتہاس نہیں پڑھایا جا رہا۔
کس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ 22,000 علماء کو ایک رات میں پھانسی دی گئی؟ ایک رات۔ جس اسکول کے بچوں کو معلوم ہے کہ جامع مسجد دلی اور چاندنی چوک سے لے کر لاہور کے گیٹ تک کوئی درخت اور کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس میں کسی نہ کسی مسلم عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کس کو معلوم ہے یہ بات کہ 600 علماء کو کس طرح مارا گیا؟ ایک تو ہے پھانسی پہ لٹکانا، 600 علماء کو انہوں نے اس طرح مارا کہ توپوں کے جو دہانہ ہوتا ہے جہاں سے گولہ نکلتا ہے اس کے منہ پر اس عالم کو باندھ دیا جاتا تھا اور توپ کا گولہ چھوڑا جاتا تھا تو اس عالم کے چھوٹے چھوٹے ذرے اس کے بدن کے 1 کلومیٹر حصے میں پھیل جایا کرتے تھے۔ ان قربانیوں کے بعد دیش آزاد ہوا ہے۔ آج ہمارے دیش کے کتنے لوگ دیش کے سیکرٹس کو چند لاکھ اور چند کروڑ روپے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ آئے دن خبر آتی ہے کہ فلاں ہوم منسٹری میں، فلاں ڈیفنس منسٹری میں فلاں شخص پکڑا گیا، فلاں لوگ پکڑے گئے، وہ سرکاری فائلوں کو بھیج رہے تھے، فلاں ملک کے ایمبیسی کے ہاتھ بیچ رہے تھے۔ بچوں، ہم مایوس نہیں ہیں۔ نا امید ہونا کبھی بھی کسی ایمان والے کا مزاج نہیں ہوتا۔ دنیا کچھ جتنی بھی بدل جائے ہمیں نہیں بدلنا، ہم کو اپنی ویلیوز پر جمنا ہے، ہم کو اس ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس دیش کے لیے اور سمست مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کی ترقی کے لیے سنگھرش کرنا ہے، تیاگ کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں، اور ہمیں اپنے ان پرکھوں اور پروجوں کے راستے پر چلنا ہے جو دینے کے لیے جیتے تھے، لینے کے لیے نہیں جیتے تھے، جو قربانیاں دیتے تھے، جن کے بہت بڑے بڑے خواب تھے، بڑے سپنے تھے، بہت اونچے ان کے ارادے تھے، بہت پاک ان کے ارادے تھے، بہت مضبوط ان کے حوصلے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں سب لوگ بگڑ گئے ہوں۔ آج بھی ہمارے سماج کے عام لوگوں میں اچھے ہی لوگوں کی زیادہ میجورٹی ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ اچھے لوگ الگ الگ ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹا سا پریاس اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ سب اچھے لوگ اکٹھا ہوں، سب اچھے لوگ اکٹھا ہوں، پازیٹیو سوچ کے لوگ اکٹھا ہوں، اور ان کی میجورٹی ہے، ہر سماج میں انہی کی میجورٹی ہے، لیکن وہ بے آواز ہو گئے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ آواز جو ہے وہ پونجی پتیوں کی ہے، آواز جو ہے وہ ملینائرز اور بلینائرز کی ہے۔ میڈیا انہوں نے خرید رکھا ہے، پولیٹکس پر انہی کا غلبہ ہے، لیکن جنتا کی جو آواز ہے، عام پبلک کی جو آواز ہے، یہ سب سے مضبوط آواز ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ اکٹھا ہو، ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، ایک دوسرے سے ہمارا کمیونیکیشن بڑھتا رہے گا تو ہماری غلط فہمیاں بھی دور ہوتی رہیں گی، ہماری آپس میں محبت بڑھتی رہے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا اوسر ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم اس علاقے کے جتنے بھی اچھے لوگ، جتنے بھی نامی گرامی لوگ، جتنے بھی نمائندہ لوگ، جتنے بھی انفلوئنشل لوگ جو اپنے اپنے پریواروں میں، اپنے سماجوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایک پربھاؤ رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، وہ ضرور جمع ہوں۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی ایسے اوسر کا انتظار بھی نہ کریں، بلکہ ایسے بھی آنا جانا، ملنا جلنا، کوئی سجیشن ہو کسی کے دل میں، کوئی سجھاؤ ہو کسی کے دل میں، تو وہ کھلے دل سے آپ یہاں آ کر رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی نیکی کا ہم کو مشورہ دے دیں جس کا ہم کو خود خیال نہ آئے۔ میں نے کئی بار یہاں آنے والے بعض بھائیوں سے، ابنگے بھائی سے اور بھی لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر علاقے کے اندر کسی غریب کے گھر میں کھانا نہ پک پا رہا ہو، کسی کا علاج نہ ہو پا رہا ہو، کسی کے کوئی دکھ درد ہو،
تو آپ کم سے کم ہمیں سوچت کر دیجئے، ہم کو اطلاع کر دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر ضرورت میں کام آ پائیں گے، بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت ہی لمیٹڈ، بہت چھوٹے سے سادھنوں سے، عام غریب لوگوں کے سہیوگ سے یہاں جو کچھ بھی کام ہوتا ہے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پریشان حال بھائی اور بہن کی جو مدد کر سکیں یا کروا سکیں وہ ہم کریں، تاکہ کم سے کم ایک علاقہ تو ایسا بنے۔ اور یہ بات واقعی ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہی، اور ہمارے زید نجے صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا تھا کہ یہاں جو پریاس ہو رہا ہے صرف دیش میں نہیں، پورے اس ملک میں، یہاں نہیں بھارت میں، دور دور تک پورے وشو میں اس کا چرچا پہنچ چکا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اس کے لائق ہے کہ یہ چرچا ہو، اس سے بہت اچھے اچھے پریاس اور جگہ پر ہو رہے ہوں گے، لیکن کہیں پر اگر اندھیرا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا دیا جلانے سے بھی وہاں روشنی آ جاتی ہے۔ وہ کمال اس دیے کا نہیں ہوتا، وہ تو بڑائی اس اندھیرے کی ہوتی ہے، کیونکہ اندھیرا زیادہ ہے تو اس لیے چھوٹا سا دیا بھی اندھیرے کو دور کرنے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں ابھی افریقہ کے 2-3 ملکوں میں گیا تھا، بہت غریب ملکوں میں، بہت گمنام ملکوں میں۔ وہاں بھی میں نے یہاں کا، اس مدرسے کا، اس خانقاہ کا، یہاں کے پریاسوں کا میں نے چرچا دیکھا، کیونکہ اب زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، بہت جلدی خبر پھیلتی ہے، تو دور دور تک لوگوں کو بڑی آشائیں ہیں، اور لوگ دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ جس طرح کی ایجوکیشن یہاں پر دی جا رہی ہے، اس طرح کی ایجوکیشن پائے ہوئے لوگ جلدی سے جلدی تیار ہوں، اور وہ دیش میں اور ودیش میں ہر طرف جا کر محبت کا، پریم کا، شانتی کا اور خدمت اور سیوا کا یہ پیغام پھیلائیں۔ ایک بار پھر اس یوم آزادی کی مبارکباد اور اس بات کی دلی تمنا کہ ہماری آزادی باقی رہے اور ہماری آزادی پوری ہو۔ کام ابھی بہت کرنا باقی ہے۔ ایک ڈائریکٹ غلامی سے تو ہم نکل آئے، لیکن ان ڈائریکٹ غلامی میں ہم کو پھنسا لینے کی پھر وہی پچھم شریعنتر رچ رہا ہے، اور یہ اس وقت تک ہم کو مکمل آزادی نہیں مل پائے گی جب تک دیش کے اندر، لوگوں کے اندر آپس میں اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا اتحاد، اسی طرح کی یونٹی دوبارہ نہیں واپس آئے گی جیسی کہ اس وقت تھی جب ہم نے پہلی آزادی کی لڑائی جیتی تھی۔ ہم کو دوبارہ اس دیش کو آزاد کرانا پڑ رہا ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے اس بات کو کہ ہمارا دیش اب پوری طرح پہلے کی طرح آزاد نہیں رہا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ میں اگر بجلی کے کھمبے بھی لگانے ہیں تو ہماری سرکار کو ورلڈ بینک سے پوچھنا پڑتا ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے، ورلڈ بینک کے سامنے اسکیم کو رکھنا پڑتا ہے، تب ہم یہاں ہماری سرکار بجلی کے کھمبے لگا پاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہماری سرکار والمارٹ جو سب سے بڑا مارکیٹنگ ہاؤس ہے، پرائیویٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے امریکہ کا، اس کو بھارت میں ریٹیل کاروبار کرنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ والمارٹ والوں نے، آپ جانتے ہیں اب اگلی پرمیشن کیا مانگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 6 سال کے اندر ہم کو یہاں پر اپنے جتنے بھی ہم شاپنگ مالز کھولیں گے پورے بھارت میں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم کو 1,40,000 سیکیورٹی کے پرسونل امریکہ سے منگانے پڑیں گے۔ اب آپ سوچئے، کیونکہ اب بھارت کی سیکیورٹی فورسز، بھارت کی پولیس، بھارت کی انٹیلیجنس، بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، اور وہ امریکہ سے لائیں گے اپنی سیکیورٹی کے لوگ 1,40,000۔ یاد آتا ہے مجھ کو وہ زمانہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں آئی تھی کاروبار کے نام پر، اور اس نے کاروبار کے نام پر یہاں پر کاروبار کا لائسنس لیا تھا، اور بعد میں اس نے ان مسلم مغل بادشاہوں کے میں سے آخری لوگ جو عیاشی کرتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جو دیش کو صحیح چلانے کی سلیقہ نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ رنگیلا شاہ ہوں، چاہے وہ محمد شاہ ہوں، یہ لوگ جو جنہوں نے دراصل اس دیش کا ستیہ ناش کیا،
ان سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے کاروبار کی پرمیشن لی، اور کاروبار کی پرمیشن لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو تو اپنے یہاں کے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ بلانے پڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے گوداموں اور ہمارے جو دکانیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم کو یہاں کے آپ کی فوج پر اور آپ کی پولیس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہی فوج آئی تھی اور اسی نے بھارت پر قبضہ کیا تھا۔ ایک بار دوبارہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہم کو دوبارہ آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، اور دوبارہ آزادی کی لڑائی نہ لڑنے پائیں ہم، اس لیے ہم کو دوبارہ لڑایا جا رہا ہے۔ اچھی طرح میں بہت صاف کہتا ہوں، میں گہرائی سے اندر کے حالات کو جانتا ہوں۔ یہ آپس میں جو ہندو مسلم دنگے، جو سمپردائک تناؤ اور جو آپس کے جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل بڑے بڑے کمپنیوں کے کہنے پر اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے اشارے پر اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی وہ ناکام ہوئے تھے، آج بھی وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بھی ان کو ناکام کرنے میں فقیروں ہی نے قربانیاں دی تھی۔ ایک بار پھر ہم فقیر دوبارہ اگر اکٹھا ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دیش کو غلام نہیں بنا پائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس دیش سے گیان کا اور علم کا ایک ہوا چلے گی، ایک ہدایت کی روشنی پھیلے گی۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے بھارت کی ایک پرانی پرمپرا ہے کہ جہاں پر گنگا اور جمنا کا سنگم ہوتا ہے وہاں پر تیرتھ استھان بنتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ جب اس بھارت میں ہندو مسلم کا سنگم بنے گا، بھارت میں انسانیت کا سنگم بنے گا، اور بھارت میں جب آدم علیہ السلام جو جنت سے اتار کر بھارت میں بھیجے گئے تھے ان کا اور پیغمبر محمد کا سنگم بنے گا، ان کے ذریعے آنے والے گیان کا سنگم بنے گا، اس وقت یہ بھارت ایسا تیرتھ استھان بنے گا کہ ساری دنیا کے لوگ شانتی لینے کے لیے پد یاترا کر کے یہاں پر آئیں گے۔ یہ ہے بھوشیہ بھارت کا، لیکن اس کے لیے ہمیں تم کو اپنے پرکھوں کی طرح قربانیاں دینی پڑے گی۔ آنے والے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہم سب کے لیے بہتر مستقبل کی دعائیں۔ مجلس کے آخر کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔